اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ التحریم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 107، جبکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 66 میں۔ اس سورہ میں کل 12 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ التحریم کا روٹ حرم میم ہے، جس کا مفہوم کسی چیز کی حرمت قائم کرنا، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پروہیبٹ۔ اس روٹ سے بننے والے کوئی 83 الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ الفاظ حرامن، حرما، حرما، حرمن، حرمنا، حرمہا، حرمو، تحرم، تحرمو، محرم، حرمات، حرماتن، حرمنا، محرمن، محرمہ، یحرمو، یحرمون، الحرام، الحرم اور الحرمات وغیرہ شامل ہیں۔ التحریم کا لفظ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ تحرموں سے ماخوذ ہے، جس کا مفہوم اپنی کسی غرض کی خاطر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دے رکھا ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کو بذات خود حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اہل ایمان کا شیوا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حرمت کو قائم رکھنا ہے، اور اس حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے تمام امور کو اپنے لیے حرام قرار دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں کر حرام قرار دیتے ہیں جو حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے۔ تبتغی مرضات ازواجک، حاصل کرنے کو رضامندی اپنے ازواج کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحلیل کرنا اپنی قسموں کو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم والا حکمت والا ہے۔ تو حرم آپ حرام فرماتے ہیں، یو پروہیبٹ۔ تبتغی، اس کا روٹ ہے بغی، بے غین یہ، تلاش کرنا چاہتے ہیں، سیکنگ۔ اس کا لفظ آیا تحلہ، تحلہ کا روٹ ہے حلل، ہے لام لام، حل کر دینا، برخاست کرنا، پگھلا دینا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ریزولوشن۔ نبی کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے نبا، نون بے الف، اور نبا کسی ایسی چیز یا کسی بات کی خبر ہے جو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ اس طرح لفظ نبی سے مراد ایک ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ معلومات کو اس کے بندوں تک نہ صرف پہنچاتی ہے بلکہ اس کی عملی تعلیم بھی دیتی ہے۔ تو گویا نبی کی حیثیت ایک معلم کی سی ہے، اور نبی کی ذات لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہے۔ ان آیات میں یہ بات صراحت سے تعلیم کی جا رہی ہے کہ قوانین ربی کے مقابل کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے جو امور طے کر دیے ہیں
اس کی پیروی سب پر لازم ہے، اور اسی میں مخلوق کی بھلائی ہے۔ اور خاص طور پر کسی بھی نبی کو یہ بات زیبی نہیں دیتی کہ ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے وہ اپنے لیے کسی ایسی چیز کو حرام قرار دے لیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے رکھی ہے، کیونکہ نبی کی ذات دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ نبی کی تقلید کرنے والے بھی ایسے کام نہ شروع کر دیں۔ آیت نمبر 2 میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اگر کوئی بات سہون یا خطاً سرزد ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں اگر کوئی قسم کھا لی گئی ہے تو جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے ساتھ ان قسموں کو اتارنے کا یا ان قسموں سے نکلنے کا مقرر کر دیا ہے تو وہ اختیار کر لیا جائے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب راز سے کہی نبی نے، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب راز سے کہی نبی نے اپنی ایک زوجہ سے ایک بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، سو جب بتلا دی اس نے وہ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی نبی کو اس پہ، عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو اس نے آگاہ کیا اس کا کچھ اور اعراض کیا کچھ سے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، سو جب بتلا دیا اس نبی نے اسے یا اس خاتون کو، قالت، وہ بولی، من انبأک ھذا، کس نے بتایا ہے آپ کو یہ؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے بتایا ہے علم رکھنے والے باخبر نے۔ اسرا، اس کا روٹ ہے سرار، سین رے رے، ایک اسرار یا ایک راز کی بات، کنفائڈڈ اور امپورٹنٹ، اے سیکرٹ ٹو۔ عرفہ، عرفہ کا روٹ عرف ہے، این رے فے، واقف کروا دیا، ایکوینٹڈ یا پہچان کروا دی۔ اب ان آیات میں جو آیت نمبر 3 ہے، ہمارے سامنے ایک واقعہ کو مثال کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہمارے نبی نے ایک راز کی بات اپنی کسی زوجہ سے کہی، اور جب رازدار نے اس راز کو افشا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا۔ ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایسی کسی صورتحال میں اگر ہمارے سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کے حضور، فقط صغت قلوبکما، تو تحقیق جھک پڑے ہیں تمہارے دل۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی پشت پنائی کرو گی اس کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی، وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیر، اور اس کے بعد ملائکہ بھی اس کے پشت باں ہیں۔ سغت، سگو سے بنا، سین غین و، جھک گئے ہیں، انکلائنڈ۔ تظاہرہ، ظہر سے بنا، زوئے ہے رے، دونوں ایک دوسرے کی پشت بانی کرو۔ The twain back up or support each other۔ اب غلطی یا کوتاہی پہ اللہ تعالیٰ کا حکم توبہ کرنے کا ہے، اور راز کو افشا کرنا بذات خود امانت میں خیانت ہے۔ غلطی کے بعد احسن طرز یہ ہے، اور اس نے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے، اس کی معافی اور تلافی کی جائے، اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کی جائے، نہ کہ اپنی حرکت پہ اصرار کرنا اور دوسروں کو بھی اس معاملہ میں اپنا حلیف بنانا، اور جس کے خلاف غلطی کی ہے اس کی مخالفت کرنا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور مومنین، یہ سارے کے سارے حق پر قائم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ عسیٰ ربہ، بعید نہیں کہ اس کا رب، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر وہ طلاق دے دے تمہیں
اگر وہ تم سے علیحدگی اختیار کر لیں تو وہ بدلے میں دے اسے ایسی ازواج جو بہتر ہوں تم سے، مسلمات ہوں، صحیح فرما بردار ہوں، مومنات مومنہ ہوں، قانتات مؤدب ہوں، تائبات توبہ شعار ہوں، عابدات بندگی کرنے والیاں ہوں، سائحات لذات سے بیگانہ ہوں، سیبات و ابکارا شوہر دیدہ اور کنواریاں۔ یبدلہ، اس کا روٹ ہے بدل، بے دال لام، وہ بدلے میں دے اس کے لیے، ہی ول سبسٹیٹیوٹ فار ہم۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے، اور اگر اس اعتماد میں کوئی دراڑ پڑ جائے اور رشتے میں ہم آہنگی برقرار نہ رہے تو علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر غلطی کرنے والا اپنی غلطی پہ ہی اصرار کیا جائے تو شاید علیحدگی ہو کے رہتی ہے۔ اب اس صورتحال میں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے حق پر رہنے والے کو اس سے کہیں بہتر ساتھی عطا کر دے، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوں اور ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی زندگی کا حاصل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے انفس کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، ایک آگ سے، وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن ہے عام لوگ اور پتھریلے، علیہا ملائکۃ، اور اس پہ مقرر ہیں ملائکہ، غلاظ شداد، تند ہو ہیں، زبردست ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی، ما امرہم، جو بھی امر انہیں دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر ڈالتے ہیں جو امر انہیں دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، مت معذرتیں پیش کرو آج، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے جیسے اعمال تم کرتے رہے ہو۔ وقودھا، وقت سے بنا، جس کا جلانے یا سلگانے کا سامان، whose fuel، غلاظ، غلظ سے بنا، غین لام زوئے، سخت مزاج، سٹرن، تعتذروا، عذر سے بنا، عین زال رے، عذر تراشو، بہانے بناؤ، آفر اور میک ایکسکیوزز۔ آیت نمبر 6 میں اہل ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا، اپنے آپ کو آگ یعنی اپنے اعمال کے تباہ کن نتائج سے بچانا۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا۔ اور نمبر 3، ادب۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی نجات کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کو ہر چیز پہ مقدم رکھیں، کیونکہ جو شخص خود محفوظ نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیا بچائے گا، جو خود کسی راہ پہ نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیا راہ بتائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی ذمہ داری ہے وہ اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ شفقت و عدالت کا برتاؤ کرنا ہے، ان کو ادب سکھانا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت پہ ان کو آمادہ رکھنا ہے۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ دستور کے مطابق حلال کمائی خرچ کریں، اور اگر ان کے والدین ان کے ساتھ ہوں تو ان کی کفالت بھی انہی کے ذمہ ہے، اور پوری کوشش کی جائے کہ ان سب کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ رہے، اور معاش کو صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اس سے مقصود لوگوں کی معاونت ہونی چاہیے۔ ادب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھے آداب ایمان کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔
جان لو کہ دین اور دنیا کے تمام امور حسن ادب سے ہی متعلق ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کا علم اور ادب ہے۔ مشہور فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، اسلام کے 5 قلعے ہیں: یقین، اخلاص، فرائض، تکمیل سنہ اور حفظ ادب۔ اور جب تک انسان آداب کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے مایوس رہتا ہے، اور جب یہ آداب چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان سنتے چھڑانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر فرائض کی باری آ جاتی ہے، پھر اخلاص کی، اور نوبت یقین تک پہنچ جاتی ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ادب کے متعلق فرمایا، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب نہ صرف اپنی روحانی دنیا کو خراب کرتا ہے بلکہ پورے عالم میں فساد کی آگ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عبادت سے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے، مگر اطاعت الہی میں ادب بجا لانے سے اطاعت الہی میں جو بندہ ادب اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ کی محفل میں بے ادب بیٹھے گا تو اس کی جہالت اسے قتل کروا سکتی ہے۔ آیت نمبر 6 جو ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ باتیں اتنی تفصیل سے اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ کل مکافات عمل کے موقع پر کوئی یہ نہ کہے اور کوئی معذرتیں نہ کرنے لگ جائے کہ مجھے ان باتوں کی خبر ہی نہیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگتنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبۃ نصوح، عسیٰ ربکم، تو بعید نہیں کہ تمہارا رب، این یکفر عنکم سیئاتکم، جھاڑ دے تم سے برائیاں تمہاری، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور داخل فرما دے تمہیں باغوں میں کہ جاری ہیں جن کے تحت نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج نہیں بے توقیر کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو ایمان لائے ہیں اس کی معیت میں۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے 2 سلائیڈوں پہ ہے، تو پہلے یہ جو ہے حصہ میں نے تلاوت کیا، نصوحہ، نسا سے بنا، نون سواد ہے، کھرے پن سے، صاف دلی سے، دل کی گہرائیوں سے، ٹرو اینڈ سنسیئر، یخزی، خزی سے بنا، یہ رسوا کرے، شرمسار کرے، کم وقار کرے، توبۃ نصوحہ، رجوع کامل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نسخہ بتایا ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر اس توبہ پہ اس طرح سے قائم ہو جائیں کہ کبھی بھولے سے بھی وہ بری حرکتیں ہمارے سے سرزد نہ ہوں۔ یہ طرز اپنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر طرح کی بری حرکتیں اور ان کے برے اثرات سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور ہم راہ راست پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور اس طرح نبی اور جو ان کی ماہیت میں ہیں، انہیں کبھی بھی سر نیچا نہیں کرنا پڑے گا، اور انہیں ہر طرح کی سرفرازیاں اور کامیابیاں ملیں گی۔ نورہم، ان کا نور، جو لوگ پھر یہ کام کریں گے ان کا نور، نورہم، ان کا نور، یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑ رہا ہے ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر شے پہ قادر ہیں۔ یسعی، سعی سے بنا، سین این یہ، سعی کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، رنز۔ اب ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں ایسا نور بصیرت مل جائے گا جو زندگی کے مختلف منازل میں ان کی راہیں روشن کر دے گا،
اور وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ انہیں اس راہ راست پہ چلنے میں ایسا آرام اور سکون ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور نور بصیرت کی تکمیل کے آرزو مند ہوں گے، اور یہ حقیقت جان لیں گے کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق واقع ہو رہی ہے۔ یا ایھا نبیو، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے اور سختی برتیں ان پہ۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ ایک سنگین جگہ ہے پہنچنے کی۔ اغلظ غلط سے بنا، غین لام زوئے، سختی کریں، بی سٹرن۔ اب جو پیچھے بات ہوئی پچھلی آیت میں، وہ پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اور ان کے پیروکار اہل ایمان جو ہیں، یہ منافقین اور کفار کی ریشہ دوانیوں کے خلاف مصروب عمل رہیں اور ان کا سختی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس طرح وہ مخالفین تباہ و برباد ہو کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ضرب اللہ مثلاً، اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے ایک مثال، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں تھیں تحت ہمارے دو بندوں میں سے جو دو صالح بندے تھے۔ فخانتاہما، سو خیانت کی ان دونوں نے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، سو نہ کام آئے وہ دونوں ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی۔ وکیلا، اور کہہ دیا گیا، ادخلا النار مع الداخلین، داخل ہو جو آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ نمرات، اس کا روٹ ہے مرا، میم رے الف، بیوی، لیکن ایک ایسی بیوی جو شوہر کی ہم مزاج نہ ہو، اسے آپ کہیں گے میرا۔ مکافات عمل کا قانون اٹل ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کے مطابق جزا ملنی ہے، کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا۔ اور یہی بات سورہ آل انفطار کی آیت نمبر 18-19 میں ہے۔ اس کا مفہوم ہے، کیا تمہیں ادراک ہے یوم الدین کا؟ جس روز نہیں اختیار رکھتا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی شے کا، اور آج تو امر ہے اللہ تعالیٰ ہی کا۔ اس حوالے سے اس آیت میں مخالفین حق کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال سامنے رکھی گئی ہے۔ ان دونوں کے خاوند اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، گھر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھیں اور حق پر مبنی ماحول تھا، لیکن ان خواتین نے رائے حق میں اپنے خاوندوں کا ساتھ نہ دیا تو انجام کار دونوں آگ میں داخل کر دی گئیں۔ اور اس مکافات عمل کے موقع پہ اللہ کے وہ صالح بندے ان کے کسی کام نہ آ سکے، یعنی خاوندوں کا حسن عمل بیویوں کے کام نہ آئے۔ اس آیت میں یہ سبق بھی موجود ہے کہ قانون الہیہ میں رشتوں اور نعتوں کی نہیں بلکہ اعمال صالح کی قدر ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نمرات فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے مجھے فرعون سے اور اس کے اعمال سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ نجنی، نجو، نون جیم واو سے بنا، مجھے نجات دے، مجھے بچا لے، سیو می۔ اہل ایمان کے لیے اس آیت میں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں تھی جہاں ہر طرف کفر کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے، لیکن اس نے پورے ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھا اور یہ دعا کرتی رہی کہ اے میرے رب حقیقی، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی قوم اور اس کے اعمال کے برے اثرات سے بچائے رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔
اس مثال میں خاوند کے برے اعمال بیوی کے اعمال پہ اثر انداز نہیں ہوئے۔ قانون الیہ کے تحت اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اور ظالم لوگ ظالموں کے ساتھی بن جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ الانعام آیت نمبر 129 اس کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں ظالموں ایک دوسرے کا بسبب ان کے کسب کے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور مریم بنت عمران، نَلَّتِی احسنت فرجہا، جس نے خوب حفاظت کی اپنی عصمت کی، فَنَفَخْنَا فِیہَا مِن رُوحِنَا، سو پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے، وَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّہَا وَکُتُبِہِ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ، اور وہ تھی سراپائے ادب و نیاز۔ احسنت حسن سے بنا، ہے سوات نون، خوب محافظت کی، ویل گارڈڈ اور ویل پریزروڈ۔ تو ایک اور مثال ہمارے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے خانقاہی ماحول میں پرورش پائی، ایک اللہ پہ ایمان رکھا اور ہر طرح سے اپنے آپ کو ہر طرح کی معصیتوں سے محفوظ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے انہیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازا۔ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ ایک عظیم نبی اور رسول ہیں۔ اور اس آیت میں اور ان کی ایک جو بڑی خوبی جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا جہان میں 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، پھر حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی، ان کا نام آسیہ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ تھی۔ ایک مختصر خلاصہ پوری سورہ کا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہو اسے حرام قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں، کیونکہ قوانین ربی کے مقابل کوئی ذاتی پسند یا ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کسی بھی عہدے یا رتبے پہ فائز ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات علم اور حکمت پہ مبنی ہیں، اور ان پر عمل کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر کبھی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اس پہ بجائے اصرار کرنے کے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اپنی کوتاہی کی معافی مانگ لینا اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا ایک احسن طرز ہے، جبکہ غلطی درست کرنے کے بجائے ناحق محض آرائی کرنا بربادی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ اور مومنین کی مدد اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کا خوگر بنانا ہے۔ اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی خیر خواہی کرنی، یعنی ان کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اطاعت الیہ اور اطاعت رسول پہ آمادہ کرنا ہے، اور ہر حال میں ادب کا دامن تھامے رکھنا لازم ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ توبۃ نصوح ہے کہ آدمی اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں سے تائب ہو جائے اور پھر کبھی بھول کر بھی غلط کام نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ برائیوں سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک ایسا نور بصیرت مل جاتا ہے جس کی روشنی میں منزل کی راہ روشن ہو جاتی ہے، جبکہ کفر پر جمے رہنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ان کی مثال پیش کی گئی۔ مکافات عمل کے موقع پہ ان کا اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کی بیوی ہونا کسی کام نہ آیا۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی کی مثال پیش کی گئی، جس نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھا اور اسی سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خاوند کے برے اعمال کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دے کے یہ واضح فرما دیا گیا کہ جو کوئی بھی ادب و نیاز کے ساتھ قوانین الہیہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اصل قدر اپنی من مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق اعمال صالح کرنے کی ہے۔ قوانین مکافات میں رشتوں ناتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔